اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ خداوند عالم نے انسان کو دو چیزوں سے ملا کر بنایا، ایک جسم دوسرے روح۔ جس طریقے سے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے اسی طریقے سے انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جسم کی بیماریاں ہیں، روح کی بھی بیماریاں ہیں۔ روح کی بیماریوں میں سے ایک بیماری، اخلاقی بیماریوں میں سے ایک بیماری، دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری کا نام ہے حسد۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے جس آیت کی تلاوت کی، خداوند عالم نے اس میں ارشاد فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل۔ کیا آپ لوگ حسد کرتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ جو میں نے اپنے بندوں کو اپنے فضل سے عطا کی ہے؟ فقط آتینا، ہم نے عطا کیا جناب آل ابراہیم کو کتاب عطا کی اور حکمت عطا کی، وآتیناہم ملکا عظیما۔ خدا کہہ رہا کہ اور ہم نے آل ابراہیم کو ایک وسعت، وسیع حکومت عطا کی ہے، بڑا ملک عطا کیا ہے، بڑی قدرت عطا کی ہے۔ پھر قرآن مجید کے اندر حسد کے بارے میں کافی آیتیں آئی ہیں، اور خود لفظ حسد اور اس کے مشتقات جو اس سے الفاظ نکلتے ہیں، لفظ بنتے ہیں، وہ بھی قرآن مجید کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں سورہ فلق ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، اس کی سب سے آخری آیت ہے ومن شر حاسد اذا حسد، کہ خداوند عالم میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، کب؟ کہ جب حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں کہ جب وہ حسد کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسد کہا کسے جاتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ حسد کہا کسے جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی صحیح چیز کو حسد سمجھ بیٹھیں۔ محترم ناظرین، حسد کے معنی ہے سامنے والے شخص کی، کسی دوسرے شخص کی نعمت کو دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا کرنا، اس نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرنا، یہ حسد کہلاتا ہے۔ تو ایک بار تو یہ ہے کہ انسان آرزو کر رہا ہے کہ اللہ اس کی نعمت ختم کر دے، اللہ مجھے نعمت عطا کر دے، لیکن نہیں، ایک بار یہ ہے کہ انسان یہ تمنا کر رہا ہے کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے چاہے مجھے نعمت ملے یا نہ ملے۔ مثلا نعمتیں ہیں، اللہ نے کسی کو دولت عطا فرمائی ہے، علم عطا فرمایا، اچھا گھر عطا فرمایا ہے، تو انسان جو ہے ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اگر کسی کے لیے یہ تمنا کر رہا ہے کہ اس کا ختم ہو جائے مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ کہ یہ تمنا کر رہا ہے کہ اس کا ختم ہو جائے چاہے مجھے ملے یا نہیں ملے، یہ ایک اور قدم آگے بڑھ کے بات ہو گئی، تو یہ حسد کہلاتا ہے۔ ایک حسد ہے، اور اسی کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے غبطہ۔ یعنی غبطہ اور حسد میں فرق کیا ہے؟ ایک لفظ ہے غبطہ، ایک لفظ ہے حسد۔ محترم ناظرین، حسد یعنی دوسرے والے شخص کی نعمت کی نابودی کی تمنا کرنا، کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے، ہمیں نعمت مل جائے۔ لیکن غبطہ میں ایسا نہیں ہے۔ غبطہ میں یہ ہے کہ انسان اپنے لیے یہ تمنا کرے اور خدا سے دعا کرے خداوند عالم تو نے اسے علم دیا ہے، اس کے پاس علم رہے، مجھے بھی تو علم عطا فرما۔ تو نے اسے دولت دی ہے، اس کے پاس دولت رہے، تو مجھے دولت عطا فرما۔ تو نے اسے نعمتوں سے نوازا ہے، مجھے بھی تو نعمتوں سے نواز۔ یعنی وہاں انسان کی تمنا یہ نہیں ہے کہ تو اس کی ختم کر دے، بلکہ تمنا یہ ہے کہ اس کی باقی رہے، مجھے بھی مل جائے۔ اسی لیے امام نے فرمایا، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ المؤمن یغبط ولا یحسد والمنافق یحسد ولا یغبط۔ مومن اور منافق کا فرق امام صادق فرماتے ہیں کہ مومن اور منافق میں فرق یہ ہے کہ مومن غبطہ کرتا ہے، کبھی حسد نہیں کرتا ہے، اور منافق حسد کرتا ہے، غبطہ نہیں کرتا ہے۔